تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا ہے۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن، جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔
اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں، وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد ہے۔ جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے، شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت، بہت بڑی ایک وادی ہے علیین، وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے۔ کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ قید ہوتی ہیں، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا۔ دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنین کی روحیں آزاد ہیں۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہے سوار ہو جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے، کفر۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا، یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی، دادی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کہاں ہے آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟ پاک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں، اور پھر ممبئی میں، ممبئی سینٹرل میں جائیں، وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی۔ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا۔ ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی ہے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی ہے۔ کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے۔ اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے۔ میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی ہے، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں۔ ابلیس شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی، اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے۔ یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی،
دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین دو مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے کو، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے، اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے، کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور
समझते भी हैं और वो देखते भी हैं, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सारी चीजें महसूस करते हैं, लेकिन उनकी तमाम मामलात हम नहीं देख सकते। उनके जो कुछ भी रूहों के मामलात हैं वो हम नहीं देख सकते, इसलिए कि हमारे और उनके दरमियान एक दीवार है। आलम बरज़ख के मामलात हमारे ऊपर जाहिर नहीं रखे गए। रूहों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम में से कोई जानता नहीं है, मगर ये कि अल्लाह किसी को इल्म दे दे, अपने महबूबों में से किसी के ऊपर जाहिर कर दे, ये अलग बात है। लेकिन आलम बरज़ख के अहवाल आम लोगों पर नहीं खोले जाते, हमारे और उनके दरमियान। इसको यूं समझ लें कि वन साइड देखे जाने वाला शीशा हो, यानी एक तरफ से बाहर का दिखता है लेकिन उधर वालों को इधर का नहीं दिखता। आलम बरज़ख और हमारे दरमियान ऐसी ही मामलात हैं। अब आलम बरज़ख में होता क्या है, वहाँ की एक ज़िंदगी अलग है। जैसे मोमिनीन की रूहें हैं, अंबिया की रूहें हैं, शहीदों की रूहें हैं, सिद्दीकीन की रूहें हैं, मुत्तकीन की रूहें हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। काफिरों की रूहें अलग हैं। तो जब ये मुकद्दस रूहें हैं तो उस दुनिया में वो क्या क्या कर रहे हैं, तो फरमाया गया कि उस दुनिया में आलम बरज़ख में उनके साथ इस दुनिया से भी अच्छे मामलात हो रहे होते हैं, यानी उनको रिस्क भी दिया जाता है। कुरान पाक में है शहीदों को अल्लाह ताला रोजाना रिस्क देता है। वो कौन सा रिस्क है, कैसा रिस्क है, वो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि जब दुनिया ही बदल गई तो वहां का रिस्क क्या है वो पता नहीं। जैसे यूं समझ लें आप इस दुनिया में आने से पहले भी जिंदा थे माँ के पेट में, लेकिन माँ के पेट में बच्चा क्या कर रहा है वो हमें बाहर वालों को मालूम नहीं, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में है, अलग दुनिया में है। और बच्चा जो है अंदर माँ के पेट में रह करके बाहर की चीजें महसूस नहीं करता है। दोनों के दरमियान दीवार हाइल है, माँ का पेट, वो अंदर वाला बाहर की चीजें नहीं जान रहा है, बाहर वाला अंदर की चीजें नहीं जान रहा है। अलग अलग दुनिया है। और फिर यहाँ आने के बाद हम सारी चीजें एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आलम बरज़ख की चीजें हम नहीं देखते, आलम बरज़ख वाले हमें देख रहे होते हैं। मोहम्मदी इस्लामी चैनल को सपोर्ट कीजिए।